بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 69۔ براء ابن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا۔ براء ابن مالک ابن نصر انصاری رضی اللہ عنہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی جنگ یمامہ میں بھی شامل تھے۔ دوران جنگ مسلمانوں پر انتہائی مشکل وقت آ پڑا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے، برا اٹھو اور اپنا کردار ادا کرو۔ یہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اللہ تعالی کی تعریف کے بعد کہا، اے اہل مدینہ، آج مدینہ کا خیال چھوڑ کر صرف ایک اللہ اور جنت کو سامنے رکھو۔ پھر انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ اہل یمامہ کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن براء ابن مالک رضی اللہ عنہ کا سامنا ایک نہایت طاقتور شخص کے ساتھ ہوا جسے یمامہ کا گدھا کہا جاتا تھا۔ براء ابن مالک نے اس کے پاؤں پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ منہ کے بل جا گرا۔ سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے اسی کی تلوار نکال کر اس کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے ان پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اہل یمامہ کو اس باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا جس میں مسیلمہ کذاب چھپا بیٹھا تھا۔ اہل یمامہ نے باغ کے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اب مسلمانوں اور مرتدین کے درمیان ایک اونچی فصیل اور مضبوط دروازہ حائل تھا۔ براء ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اس وقت ایک ایسا اچھوتا خیال آیا جو ان جیسا جنت کا مشتاق ہی سوچ سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آپ لوگ مجھے باغ کے اندر پھینک دیں، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا۔ ذرا تصور کریں، اتنا بڑا لشکر جس میں ہزاروں لوگ شامل ہیں، ایک شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تنے تنہا ان سے برسر پیکار ہو جاتا ہے۔ ایک انتہائی زبردست جنگ کے بعد وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے جسم پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور لاٹھیوں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ انہیں ان کی جگہ پر لایا گیا۔ 1 مہینے تک ان کا علاج ہوتا رہا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود ان کے علاج کی نگرانی کرتے رہے۔ 1 مہینے بعد وہ تندرست ہو کر دوبارہ میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھانے کے لیے تیار تھے۔ اہل فارس کے خلاف تستر کے میدان میں بھی مسلمانوں پر ایک کڑا وقت آ گیا۔ مسلمان براء کے پاس آئے اور کہا، حلف اٹھا کر اللہ سے کوئی درخواست کرو، ہمیں یقین ہے کہ تمہاری درخواست ضرور قبول ہوگی۔ سیدنا براء ابن مالک کہنے لگے، اے اللہ، جب ہم کفار کے لشکر کو کچل لیں تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براء ابن مالک کے ساتھ مل کر ایک بھرپور حملہ کیا جس سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر مسلمانوں نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور انہیں مسلسل روندتے چلے گئے۔ براء ابن مالک نے اہل فارس کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا۔ مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ براء ابن مالک کہیں نظر نہیں آ رہے۔ پھر زخمیوں اور شہداء میں انہیں تلاش کرنا شروع کیا۔ آخرکار ایک جگہ شہداء میں ان کا جسم مل گیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں براء ابن مالک جیسے جری مجاہد تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے وقت کی 2 بڑی قوتوں سے ایک وقت میں ٹکرا کر دونوں کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ عجائبات عالم میں سے تھے۔ تاریخ انسانیت میں ان جیسے لوگ کہیں نظر نہیں آئے۔